وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ امامت کے موضوع پر اللہ امام انہیں بناتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ لہذا فیصلہ ہو گیا اگر کسی نے ایک دن بھی بت پرستی کی ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ جو ہمیشہ سے عابد جو ہے اس میں فاعل ہے، مولانا تشریف فرمائے، اور اس میں فاعل زمانہ بردار نہیں ہوتا۔ ہر زمانے میں جو عابد رہے گا اسے عابد کہا جائے گا، کبھی کبھی عبادت کرنے والے کو عابد نہیں کہا جائے گا، ہمیشہ عبادت گزار جو ہوگا وہ عابد کہلائے گا۔ اور یہ ایک نہیں، عابدین ہے، یعنی 14 ہے، ان کی تعداد جمع ہے جنہیں ہم نے امام بنایا ہے۔ اللہ نے امام بنایا ہے، کیوں؟ کانوا لنا عابدین، یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں۔ اور صرف جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، وہ کسی اور کو خوش نہیں کرتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو راضی نہیں کرتا، اس کا کام صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لہذا امام زمانے سے متاثر نہیں ہوتا، زمانے کو متاثر کرتا ہے۔ حالات سے متاثر ہونے والے اور ہیں، حالات کو متاثر کرنے والے اور۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں، ہم جن کے مرید ہیں نا، وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ اپنے حق میں حالات کو موڑنا یہ امامت نے سکھایا۔ امام سجاد کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا کے زمانے میں کانوا لنا عابدین، امام سجاد کا نام زین العابدین، میرے مولا کا لقب۔ امام کے زمانے میں حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی۔ آج حدیث کے نام پر تنظیمیں اور جماعتیں بنانا آسان ہے، پتہ ہے میرے دوستوں کو تو معلوم ہے، میں آپ کے ذریعے سے کسی کو بتا رہا ہوں۔ 80 سال تک حدیث نبی کو بیان کرنا جرم تھا۔ 80 سال میں ایک بندہ پیدا ہو کے بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، پوری نسل کو تم نے حدیث سے دور کر دی۔ پوری ایک کھیپ ہے، پوری ایک نسل ہے جو حدیث کو نہ سن سکتی ہے کیونکہ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ بیان کریں گے تو سزا کے طور پہ کوڑے مارے جائیں گے۔ لہذا امام نسائی کو، اہل سنت میرے بھائیوں کے 6 بڑے کتابوں میں سے ایک کتاب کے مؤلف ہیں امام نسائی، سنن نسائی والے امام نسائی۔ انہوں نے مولا علی کی شان میں حدیث سنائی تھی، انہیں اتنے کوڑے مارے کہ زخمی کیا، اور آخر وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے۔ وہ شہید ولایت علی ہیں۔ حدیث بیان کرنے پر پابندی، کوئی حدیث بولے گا تو اسے مارا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ توجہ میرے ساتھ ہے، بہت روشن بات ہے۔ اب وہ ہو یہ رہا تھا کہ حدیث پر پابندی، حدیث بیان کرنا جرم۔ 80 سال کا دورانیہ حدیث کو روکنے کا مطلب، توجہ چاہوں گا، ایک ثقافت کو روکنا ہے، ایک تہذیب کو روکنا ہے، علم کے ذخیرے کو روکنا ہے، پیغمبر کی تعلیم کو روکنا ہے، اللہ کے پیغام کو روکنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہیں تو وحی اور اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں۔ اب سرکار کی ساری حدیثوں کو اگر بیان کرنے سے روک دیا جائے گا تو گویا اللہ کے پیغام کو روک دیا۔ 80 سال تک حدیث بیان کرنے جرم۔ اب یہ حالات، زمانہ ہمارے ائمہ کا ہے۔ امام وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو حالات سے اثر لے، امام وہ ہوتا ہے جو حالات کے بدلنے سے اپنا رستہ بنانا جانتا ہو۔ لہذا امام نے 80 غلام خریدے، 100 کنیزیں خریدی، اتنے بڑے گھر کے اندر حضرت نے 180 لوگوں کو ٹھہرایا اور انہیں حدیث پڑھا کر محدث بنایا، اور پھر بہانے پر آزاد کر کے مبلغ بنایا۔ باہر بیان کرنے پہ پابندی ہے نا، مسجد میں بولنے پہ پابندی ہے نا، میں اپنے گھر میں سکھا رہا ہوں۔ امام سجاد نے غلاموں اور کنیزوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدا، اپنا بستر خود پھیلاتے تھے، اپنا برتن خود اٹھاتے تھے، میرے مولا کسی سے خدمت نہیں لیتے تھے۔ تو پھر غلاموں اور کنیزوں کو اپنی خدمت کے لیے نہیں، اسلام کی خدمت کے لیے۔ اور پھر جب انہیں محدث بنا دیا، جب انہیں نبی کی حدیثیں سکھا دی، تو پھر امام نے انہیں آزاد کر دیا۔ ایک کنیز کے ہاتھ سے ایک غذا مولا پر گر گئی، کانپنے لگی، تھرتھرانے لگی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھیکا چہرہ پڑ گیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ سکھایا ہے، ایسے موقع پر کون سی آیت پڑھو گی؟ جیسے پریکٹس کروا رہے ہو نا، پریکٹیکل کروا رہے ہو۔ میں نے تمہیں سکھایا تھا، اب ذرا بتاؤ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔
تو اس کنیز نے جو مولا نے اسے سکھایا تھا اس نے آیت پڑھنا شروع کر دی والذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مجھے مولا نے فرمایا آفرین، اسی بات پہ تجھے آزاد کر دیا. جی نبی مکرم کی حدیثیں، قرآن کی آیات ان غلاموں اور کنیزوں کو میرے مولا سکھاتے تھے اور اس کے بعد میرے مولا انہیں آزاد کرتے تھے. حالات سے اثر نہیں لیا، حالات کو اپنے حق میں بدلنے کا ہنر تلاش کیا، رستہ تلاش کیا. یہی پیغام ہے اہل بیت عصمت و طہارت کا ہمارے لیے کہ حالات سے متاثر ہو کے کام نہ چھوڑنا. کام جاری رہے گا، مجلس ہوگی، عزاداری ہوگی، علم لگے گا، مشی ہوگی. تھوڑا سا بولو بھائی، مشی ہوگی. بولیے مشی ہوگی. بولیے لبیک یا حسین. مجھے تعجب ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کچھ لوگوں سے بیانات ریکارڈ کروا کر انہیں وائرل کروایا جا رہا ہے. اور وہ جو لوگ پیغامات وائرل کر رہے ہیں وہ اس شہر کے اندر شیعوں میں پہچانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ پیغامات کو وائرل کر رہے ہیں کہ ہم نے انتظامیہ کی بات سمجھ لی ہے، ملک میں مصلحت نہیں ہے مشی کرنا، ملک میں تو تم جیسوں کا رہنا بھی مصلحت نہیں ہے. تعجب ہے، افسوس ہے. اپنے نظریے سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اپنے کام سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. براتوں پر پابندی نہیں ہے، سیاسی جلسوں پہ پابندی نہیں ہے. روڈ کے کنارے پر مولا عباس کا علم اٹھا کر 25-50 لوگ گزر رہے ہیں، تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ہم نے تو 75 سالوں میں پاکستان کے حالات اچھے نہیں دیکھے جو تم کہہ رہے ہو کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اور ہمارے لیے تو کبھی بھی اچھے نہیں رہے. اور ہم حالات کے مطابق مجلس کب کرتے ہیں؟ ہم تو مجلس کرتے ہیں تاکہ حالات اچھے ہوں. ہم دروازہ بجانا نہیں چھوڑیں گے. یہ ماحول ہی کچھ اور ہے، یہ یہاں کا انداز ہی کچھ اور ہے. 1 انچ بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. الحمدللہ سندھ میں ایسا ماحول نہیں ہے. میرے عزیزو، اپنا کام جاری رکھنا، انہیں اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کریں گے.